تاریخ گواہ ہے کہ جب بارڈر سیل کیا گیا تھا کہ جو بھی قافلہ آئے گا ایک قتل کروائے گا اور باقی جائیں گے. بادشاہت کی آنکھیں تب پھٹ گئی جب قتل ہونے والوں کی لائن لمبی تھی, زیارت پہ جانے والوں کی لائن تھوڑی تھی. ہر کوئی کہے مجھے قتل کرو انہیں جانے دو, مجھے قتل کرو انہیں جانے دو, مجھے قتل کرو انہیں جانے دو. ایک دوسرے پہ سبقت لے رہے تھے, نہیں تو جا مجھے قتل ہونے دے, تو جا مجھے قتل ہونے دے. آخر بادشاہ نے تنگ آ کے قتل ہونے والوں سے آ کے پوچھا, انہوں نے کہا تمہیں زندگی سے محبت نہیں, قتل ہو گئے انہیں کیوں بھیج رہے؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب بھی شیعہ قوم کا عقیدہ تھا. انہوں نے کہا ہم اس لیے قتل ہو رہے ہیں, انہوں نے جا کے حسین کی قبر چومنی ہے, ہم نے قتل ہو گئے حسین کے قدم چومنے. محبت حسین یہ ہے کہ حسین آج بھی کربلا میں کھینچ رہا ہے. اللہ نے اپنے گھر میں صرف امیر بلائے, جاؤ قرآن ممبر پہ لے کے آؤ, اللہ کے گھر جانے کا دعوت نامہ قرآن سے نکالو. خدا کہتا مستطیع ہو تو میرے گھر آنا, صاحب استطاعت ہو تو آنا, مقروض ہو نہ آنا, بیٹی بھی آنے والی ہے نہ آنا, غریب ہو نہ آنا, مزدور ہو نہ آنا. امیر خوش خوش اللہ کے گھر کی طرف چلے. اس نے ہمیں بلا لیا, غریب سہم گیا. اس نے بھی مالداروں کو بلایا, تو اب غریب کہاں جائے؟ غریب سہما ہوا تھا. یا کربلا سے حسین کے کرم نے انگڑائی لی. حسین کو تو غریب ہے, قرضہ لے کے کربلا واپس حسین کرے گا. معصوم کا فرمان ہے نمک سے کھانا کھا لینا, کربلا کی زیارت کو ترک نہ کرنا. نمک سے کھانا کھاؤ, کربلا ضرور جانا. امام نے فرمایا ادھار لے لو کسی سے, کسی کے پاؤں پڑ جاؤ کہ مجھے اتنا دے دے میں ایک بار کربلا جا سکوں. جب امام نے یہ جملہ کہا تو سامنے بیٹھا ہوا بندہ رو پڑا. اس نے کہا مولا واپس آ کے بھی تو اسی نے قرض اتارنا ہے نا, تو پھر وہ مانگے گا کیسے؟ امام نے تڑپ کے کہا جو اس کا قرضہ نہیں رکھتا وہ تمہارا رکھے گا. لینا تم نے ہے, واپس حسین نے کرنا ہے. خدا نے کہا میرے گھر آؤ امیر, حسین نے کہا میرے گھر غریب آؤ. خدا نے کہا میرے گھر آؤ میں پچھلے گناہ معاف کروں گا. حسین نے کہا میرے گھر آؤ میں اگلے گناہ بھی معاف کروں گا. جاؤ جا کے علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو اللہ کے گھر جاؤ تو خدا نے شرطیں رکھی ہیں. لباس ایک پہنواؤں گا, سر مڑواؤں گا, کھلے میدان میں سلواؤں گا, پہاڑیوں کے درمیان دوڑاؤں گا, اپنے گھر کے ساتھ چکر لگواؤں گا. کبھی کہوں گا پتھر چومو, کبھی کہوں گا پتھر مارو, کبھی کہوں گا جاگو. جب احرام باندھ لو گے پھر میری شرطیں ہیں, تنکا نہیں توڑ سکتے, مچھر نہیں مار سکتے, جھوٹ نہیں بول سکتے, غیبت نہیں سن سکتے, ورنہ احرام باطل ہو جائے گا. اتنی سارے کام تم نے کرنے ہیں, فیصلہ پھر میں نے کرنا ہے کہ میں نے حج قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا, حج رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. کیا کہنے حسین تیرے کرم کے. حسین نے کہا تو صرف نیت کر, قبول پہلے کروں گا سفر بعد میں کروا. حسین نے کہا تو صرف نیت کر کہ میں کربلا آنا چاہتا ہوں, تو نیت کر. حسین کہتے ہیں میں تجھے پہلے گناہوں سے معاف کروں گا. اب سطر سنو. ایک بندے نے امام سے پوچھا, اس نے کہا مولا ہر عمل کرنے کے بعد قبول ہوتا ہے, نماز پہلے پڑھو بعد میں قبول, روزہ پہلے رکھو بعد میں قبول. خدا نے کوئی عمل پہلے قبولیت میں نہیں لایا, پہلے عمل کرو پھر قبول. یہ کربلا کی واحد زیارت ہے, یہ قبول پہلے عمل بعد میں. عرفان والے بندے صدر سننا, پوری زندگی صدر کا نشہ رکھنا. امام نے فرمایا واحد کائنات میں حسین کی ذری ہے جسے ہاتھ لگانے سے پہلے بدر کا معصوم ہونا ضروری ہے. حسین پہلے گناہوں سے دھوتا ہے, پھر اپنے شہر بلاتا ہے. پھر حسین جب ذری پہ لے کے جاتا ہے تو حسین ایسے کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے باہر. اس لیے کہ گناہگار کے ہاتھ میں طاقت کیا کہ وہ حسین کی ذری پہ ہاتھ ڈال لے. مولا حسین کہتے کہ ہم پہلے اسے گناہوں سے صاف کر دیتے. ایران کا رہنے والا شخص تھا, زیارات کی کتابوں میں یہ واقعہ عام ملتا ہے. ایران کا رہنے والا شخص تھا, اتنا کربلا آیا, اتنا کربلا آیا کہ پھر اس کا کربلا کے بعد دل نہ لگا. ایران سے اپنا سارا کچھ بیچ کے کربلا ہی آ گیا. کربلا شہر میں سکونت اختیار کر لی اور وہیں پہ ایک دکان بنا لی. ایک دن کچھ مہمان ملنے کے لیے آئے تو اس نے مہمان دکان پہ بٹھائے, ملازم کو اٹھایا, اٹھا کے کہا کیسے کر گوشت لے گھر جا, زوجہ کو بتا کہ میرے ساتھ چند مہمان آئیں گے, وہ گھر کھانا کھائیں گے. ملازم نے گوشت لیا اور گوشت لے کے وہ چلا گیا. شام کو جب گھر پہنچا تو گھر پہنچ کے اس نے بیوی سے پوچھا کھانا تیار ہے؟ اس نے کہا نہیں. کیوں؟ اس نے کہا کہاں سے آج تو نے گوشت لے کے بھیجا؟ وہ گوشت تو گل ہی نہیں رہا.
جب اس نے دیکھا کہ برتن میں ویسے ہی گوشت ویسے کا ویسے پڑا، ویسے ہی اٹھایا اور چل پڑا، دکاندار سے جا کے کہنے لگا کربلا میں غلط سودا بیچ رہا، تجھے ڈر نہیں لگ رہا حسین ابن علی سے؟ کیوں؟ اسے کہا میرے مہمان آئے تھے، تو نے توہین کروا دی میری، جو گوشت میں تجھ سے لے کے گیا کیا کس چیز کا گوشت تھا؟ باسی تھا، ابھی تک تو وہ گوشت پکا ہی نہیں۔ اتنا کہنا تھا، دکاندار نے اٹھا دکان سے باہر آ کے حسین کے حرم کی طرف ہاتھ کر کہا میرا حسین ضامن ہے، میں نے دھوکہ نہیں کیا۔ جب اس نے کہا نا حسین ضامن ہے، چپ ہو گیا، واپس حسین کی زری پہ آیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے حسین کی زری پہ بیٹھ گیا، آنکھیں بند ہو گئی، خواب میں حسین ابن علی آئے، فرمایا دکاندار سے جا کے معافی مانگ، تو نے کربلا میں اس کے ساتھ لہجہ سخت رکھا ہے، تجھے نہیں پتا کہ حسین کربلا میں کسی کو اونچا بولتا برداشت نہیں کرتا؟ کسی کا مولا دھوکہ کیا اس نے میرے ساتھ، امام نے کہا دھوکہ نہیں کیا، جس ملازم کو تو نے گوشت دیا تھا وہ گوشت لے کے میرے حرم سے ہو کے گزرا تھا، اور جو گوشت میرے حرم سے گزر جائے اس پہ آگ اثر نہیں کرتی۔ جانور کا گوشت حسین کے حرم سے گزر جائے پھر اس پہ آگ حرام ہو جاتی ہے۔ حسین فرماتے جو وجود میرے شہر میں آئے اس پہ آتش جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ کربلا زیارت کا مطلب صرف ذری دیکھنا نہیں، حسین کو ملنا ہے۔ اگر کوئی جائے اور جا کے کہے کہ یہ حسین کا حرم، وہ سرکار عباس کا حرم، یہ ذری نہیں، پھر وہ زیارت نہیں۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا میں شمر بھی حسین کو دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے حر نے دیکھا، حر کے پاس معرفت تھی، حسین کے قاتل کے پاس معرفت نہیں تھی۔ حسین کہتے میرے شہر آؤ تو پھر معرفت کے ساتھ آؤ، کتاب میں جملے نہ پڑے ہوتے تو عقیل شاہ جی بادشاہ حسین کی قسم میں کبھی عقیل شاہ جی ممبر پہ نہ پڑتا۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ جب میرا زائر مجھے ملنے کے لیے کربلا میں آتا ہے، حسین فرماتے ہیں اس کا سب سے پہلے استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر عباس کھڑا ہوتا ہے۔ ابو الفضل العباس کہتے ہیں کہ حسین نے مجھے بھیجا ہے کہ میرا ایک مہمان آ رہا ہے، اور آنکھ برس رہی ہے، میری دل سے دعا ہے اس روحانی ماحول میں اللہ ہر کسی کو کربلا بلائے، میرا بادشاہ حسین ہر کسی کو کربلا بلائے، کوئی ایسا نہ ہو کہ جو مانے حسین کو حسین کا شہر نہ دیکھے۔ ایک بار زندگی میں کربلا ضرور جانا۔ واقعات اتنے ہیں کہ میں پڑھتا چلا جاؤں میری آنکھوں کے سامنے یوں واقعات گزرتے چلے جا رہے ہیں، رات بیت جائے۔ وہ جس گناہگار کو حسین مولا امیر المومنین نے کہا تھا اسے میرے شہر میں دفن نہ ہونے دینا، اور پھر اگلی رات علی نے مجاوروں سے کہا تھا وہ جنازہ آ رہا ہے اس کا استقبال کرو، مجاوروں نے کہا مولا کل آپ نے کہا تھا کہ اسے دفن نہیں ہونے دینا وادی سلام میں، آج کہہ رہے ہیں کہ اس کا شہر کے باہر جا کے استقبال کرو۔ علی کی آواز آئی یہ بہت گناہگار تھا، یہ شہر میرے دفن ہو کے اپنی بخشش چاہتا تھا، میں علی سے اپنے شہر میں دفن ہوتے برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو مولا مرنے کے بعد کیا نیکی کی اس نے جو آپ نے معاف کر دیا؟ فرمایا مرنے کے بعد نیکی نہیں کی، صرف یہ ہوا کہ جب اس کے ورثہ اس کا جنازہ لے کے نجف کی طرف آ رہے تھے تو رستے میں طوفان آ گیا، کربلا کی مٹی اس کے کفن پہ پڑ گئی ہے، میرے حسین کے شہر کی مٹی طوفان کے ساتھ اڑتی ہوئی اس کے کفن پہ پڑ گئی، اس کے کفن پہ کربلا کی خاک کا پڑنا تھا، اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے، اب جاؤ اس کا استقبال کرو، اس کے کفن پہ کربلا کی مٹی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم اپنے مرنے والے کے کفن میں سجدہ گاہ رکھتے ہیں تاکہ حسین کے شہر کی یاد اس کے کفن میں ساتھ جائے۔ ایک بار کربلا ضرور جاؤ تاکہ 70 قدم پہ وہ مقام دیکھو جہاں بہن دیکھتی رہی ہے اور بھائی سپاہ ہوتا ہے۔ سادات و مومنین سے معافی مانگ کے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم شاہ جی آپ جائیں گے، کربلا اتنا سن کے نہیں رلاتی جتنا کربلا دیکھ کے رلاتی۔ ساری زندگی بھی ذاکروں سے کربلا سنو، ویسے نہیں تڑپو گے، جب جا کے دیکھو گے نا پھر تڑپو گے۔ ابھی تک بہت سے گوشے ہیں جو پڑھے ہی نہیں گئے، آپ بھی کربلا جائیں نا جی، جو ظاہر بیٹھے میری گواہی دیں گے، نہر القما کے ساتھ ایک باغ ہے امام جعفر صادق کا، وہ باغ آج بھی ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے مولا امام جعفر صادق کے باغ سے کھجوریں لے کے آتے ہیں۔ نہر القما کے بالکل باہر ایک مسجد ہے، اسے کہتے ہیں مسجد صاحب الزمان، یہ باب سدرہ کے بالکل سامنے یہ مسجد صاحب الزمان ہے، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے وہاں جاؤ۔ اس مسجد کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ جب بھی میرا 12واں کربلا آتا ہے ہر شب جمعہ تو مولا امام زمان اس مسجد میں پہلے آتا ہے، یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے یہاں سے ننگے پاؤں
ننگے سر پھر اپنے جد حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. شب جمعہ وہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی ہے کہ آج مولا نے اپنے بابا کی زیارت کے لیے آنا. یہ ہے پہلی فضیلت. اب اس مسجد کی غربت کیا ہے؟ یہاں مسجد بنی کیوں؟ اب کتابوں نے ایک روایت سنائی ہے کہ جب حسین گھوڑے سے گرے تھے تو یہاں گرے تھے. پہلی بار جب حسین نے مرتجز کی زین چھوڑی ہے تو جہاں حسین گرے وہاں اب مسجد صاحب الزمان ہے. مسجد صاحب الزمان سے سیدھا دیکھو تو باب سدرہ، باب سدرہ سے آگے صحن، صحن کے آگے برآمدے، پھر آگے مولا حسین کی زرعی. اگر یہ ناپا جائے نا تو یہ 1.5 سے 2 کلومیٹر کا سفر ہے. 1.5 سے 2 کلومیٹر سفر ہے مسجد صاحب الزمان سے حسین کی قبر تک. جب میں پہلی بار کربلا گیا تو میں کربلا ساتھ ساتھ سفر نامہ لکھ رہا تھا. 2009 تھا. میں نے لکھا حسین یہاں گرے. اس کے بعد بابا جی میں چل پڑا. میں رستے میں سوچتا آیا گرے وہاں تھے، دفن وہاں کیسے ہوئے؟ حسین کی لاش تو اٹھانے والا ہی کوئی نہیں تھا. اکبر کی لاش حسین نے اٹھائی، عباس کی لاش حسین نے اٹھائی، قاسم کی لاش حسین نے اٹھائی. جب غریب نے گھوڑے کی زین چھوڑی تو حسین کا لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. تو پھر یہ 2 کلومیٹر کا سفر حسین کا کیسے ہوا؟ میں ذہن میں یہ سوال سوچتا سوچتا آ گیا میرے عقل کام نہ کرے یا وہ روایت ٹھیک نہیں. اگر ذری یہ ہے حسین کی تو گرے وہاں کیسے؟ یہی سوچتا سوچتا میں امام کے حرم میں داخل ہو گیا. مغربین کی نماز کا وقت تھا، مجھے آج تک یاد ہے. نماز مغربین میں نے جماعت کے ساتھ ادا کی. ادا کرنے کے بعد میں حسین کی زری پہ گیا. میں نے زری پہ جا کر رو کے یہی سوال کیا مولا گرے اب وہاں تھے، دفن یہاں کس نے کیا؟ روتا روتا میں جتنی دیر زری میں راہ میں باہر نکل آیا، باہر آیا تو ایک سیاہ امامے میں عالم دین زیارت پڑھ رہے تھے. میں ان کے قریب کھڑا ہو گیا. میں رو رہا تھا. انہوں نے زیارت کی کتاب بند کی. میں نے ان سے پوچھا آپ اردو سن لیتے ہیں؟ اسے کہا میرا تعلق ہندوستان سے ہے. میں نے کہا میں پاکستان کا زائر ہوں، ایک روایت کی تصدیق چاہتا ہوں. اسے کہا پوچھ. میں نے کہا وہ جو مسجد صاحب الزمان بنی ہے یہ روایت ٹھیک ہے حسین وہاں گرے تھے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. بابا جی میں نے کہا اگر گرے وہاں تھے دفن یہاں کیسے ہوئے؟ یہ منبر ہے، شام کا وقت ہے، مجھے حسین کی قسم اس عالم دین کے یوں بلا سکتا. آنسو داڑھی میں ہے. اس نے امامہ اتارا، میرا ہاتھ پکڑا، بالکل حسین کی زری کے سامنے جا کر کہا مجھے قبر حسین کی قسم ہے پوچھ تو نے لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں حسین گرے وہاں تھے. یہاں تک حسین چل کے نہیں آیا، شمر نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا. حسین کو لے کے آیا حسین کی بہن کے خیمے کے سامنے. اس نے اونچی آواز سے کہا اس کی بہن کا خیمہ کہاں ہے؟ جہاں ڈیلہ زینبیہ ہے یہاں آپ سے زینب اٹھی. آواز آئی زلفوں سے ہاتھ نکال. جن زلفوں میں ہاتھ آیا کیا یہ عام زلفیں تھی؟ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو امام حسین علیہ السلام کے گھر میں کنیز رہتی تھی. وہ کنیز کوفے کی رہنے والی تھی. یہ مولا علی کے پاس آئی تھی. اس نے کہا میں شاعرہ ہوں، میں یا علی آپ سے شعر سیکھنا چاہتی ہوں. علی نے فرمایا تو مستور ہے، میں تجھے اپنی شاگردہ نہیں کر سکتا. اس نے کہا پھر میں تو آپ کے علم سے بہربر ہونا چاہتی تھی، کیا کروں؟ علی نے فرمایا میرے گھر میں میری بیٹی ہے ہو بہو علی ہے، تو ایسے کر میری شہزادی کی شاگردہ ہو جا. یہ کوفے میں بی بی کی شاگردہ رہی ہے. پھر بی بی جب کوفے سے واپس مدینے آ گئی ہے پھر یہ کوفے میں نہیں رہی، یہ بی بی کے ساتھ ہی آ گئی ہے. یہ مولا کے گھر کی کنیز تھی، اسما اس کا نام تھا. یہ شعر لکھ لیتی تھی. جب 28 رجب کو حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھے تو اس نے ایک شعر پڑھا تھا. اس نے کہا مدینے والو دروازے کھول کے دیکھو توحید کا وارث گھوڑے پہ بیٹھ رہا ہے. اس نے شعر پڑھا. حسین کو اس کا شعر اتنا اچھا لگا، حسین نے اپنے امامے میں سے اپنا ایک بال توڑا. توڑ کے حسین نے فرمایا فضا اسے کہہ تیرے شعر کی قیمت. جو ہی حسین نے بال توڑا تو وہ کنیز دوسرا شعر پڑھنے لگی. دوسرا شعر پڑھنے لگی. زینب کی آواز فضا اسے کہا چپ ہو جا. اب حسین نے بال توڑا، زینب سے برداشت نہیں ہوگا. جو بھائی کا ایک بال ٹوٹنا برداشت نہیں کر رہے تھے. کیونکہ یہاں پہ شبیہ علم کی برآمدگی ہے. میں 4 سطریں پڑھوں گا بادشاہ عباس کی عزت پہ. سیدوں کا مان تھا غازی، جرت کا علم بردار تھا غازی. جتنی دیر عباس زندہ رہا تب تک کربلا میں جنگ رہی. عباس گر گیا پھر کربلا میں ظلم ہوا ہے. زیادہ تفصیلی نہیں پڑھ سکوں گا. بڑے مان سیدوں کو غازی پہ، اتنے مان تھے سیدوں کو غازی پہ. مرزا اطہر لکھنؤ والے لکھتے ہیں کہ جب عباس میدان میں جا رہے تھے حسین پیچھے پیچھے چلے. حسین کی آواز غازی جا رہا ہے؟ ہاں مولا جا رہا ہوں. عباس اپنی تلوار مجھے دے جا.
अब्बास रोक दे तलवार ही तुझे दे के जानी है, फिर मैंने लड़ना कैसे है? हुसैन ने रोकेगा लड़ने के लिए नहीं भेज रहा, पानी लेने के लिए भेज रहा हूँ। गाजी तलवार दे, जब कहा गाजी तलवार दे, अब्बास ने देखे कहा मौला तलवार मुझे मेरे हाथ में रहने दे, ये मैं वादा करता हूं मैं लड़ूंगा नहीं। इतना कहना था, हुसैन ने तलवार हाथों पे ली, हाथों में लेकर गाजी तलवार लेके जाना चाहता, ये पकड़ तलवार, इन्हें जितना मारना मार, जितना तोड़ाना तोड़ा, लेकिन मैं इमाम बन के तुझे बता रहा हूं, जितने जख्म तूने शामियों को लगाने हैं बदले मेरी ज़ैनब ने देने हैं, बदले मेरी सकीना ने देने हैं। अब्बास तूने इन्हें दौड़ाना है, इन्होंने ऊंटों के आगे कभी सकीना, कभी घोड़ों के आगे सकीना। अब्बास ने तलवार रेत पे फेंकी, रोकेगा मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बदले तेरी बहनों ने दे। अब्बास बदले देने हैं मेरी बेटियों ने। जितने भी गाजी के नौकर बैठे हो, अब्बास की मां का एक बयान पढ़ूं और यहीं पे अलम बरामद हो गया। जब बशीर गया था ना मदीने, और इसने मदीने की गलियों में जाके कहा मदीने वालों, मदीना उजड़ गया, मदीने वाले सैयद लुट के वापस आ गए। एक दरवाजे के सामने से बशीर गुजरा, पर्दे के अंदर से आवाज आई, बशीर कौन मारा गया? बशीर देखा था बीबी हुसैन मारा गया। पर्दा घर का उठा, सर से लेके पांव तक चादर में लिपटी, झुकी कमर, हाथ में असा, बशीर के घोड़े की लजाम में हाथ डाल के कहती मेरे दरवाजे के आगे ना क्या मेरा हुसैन मारा गया। बशीर देखता मेरा हुसैन कहने वाली बीबी तू कौन है? रोकती पर्दा कर, मैं गाजी की माँ हूँ। गाजी की माँ का नाम आना था। बशीर घोड़े की जीन से उतरा, दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखता, बीबी तुझे तेरे अब्बास का पुरसा हो, बीबी तुझे तेरे गाजी का पुरसा हो। रोकती है बशीर मेरा अब्बास मारा गया? हाँ बीबी तेरा अब्बास मारा गया। रोकती सच बता मेरे अब्बास को मारने वाली फौज कितनी थी? बशीर कहता बीबी 9 लाख ने तेरा गाजी घोड़े से गिराया। रोके कहती मैं नहीं मानती, 9 लाख से गाजी नहीं गिरता, मुझे बता जब घोड़े से गिरा अब्बास को जख्म कहां आया था? बशीर कहता बीबी माथे पे घोड़ लगा था। रोके कहती मेरा गाजी अली का शागिर्द था, जब अब्बास के माथे पे घोड़ लगा अब्बास ने हाथ से रोका क्यों नहीं? बशीर रोका हाथ होते तो रोकता, तेरे तो गाजी के पास कट गए। रोके कहती अब मैं मान गई, हुसैन भी मारा गया। ज़ैनब भी कह अजर को मैंने अल्लाह एक जुमले की इजाजत है, हुसैन भी मारे गए। ज़ैनब भी कह दे पहली बार आई गाजी की मां करबला में, ज़ियारत के लिए जाएं, मौला अब्बास की जरी के दाएं तरफ एक दरवाजा, उस दरवाजे की निशानी वहां एक मोटी सी जंजीर लटकी हुई, उसे कहते हैं बाब उम्मुल बनीन। ये वही दरवाजा है जो खुले तो सीढ़ियां जो उतरती हैं ये मौला अब्बास की हकीकी कब्र पे जाती है। मौला अब्बास के सरदाब को जो रास्ता जाता है उस दरवाजे को कहते हैं बाब उम्मुल बनीन। यहां लोग नमाज पढ़ते हैं, 2 रकअत हदिया करते हैं, हाजतें मांगते हैं। अब मुझसे पूछो ये दरवाजा यहां क्यों बना? जब पहली बार आई थी ना अब्बास की मां करबला, बीबी इस दरवाजे पे आई, 7 जनाबे बाकर थे, बीबी उम्मुल बनीन की आंखों की बिनाई चली गई थी, कमर बीबी की झुकी हुई थी। रो के कहती है बाकर मुझे कहां लेके जा रहा है? बाकर की आवाज है अम्मा गाजी की कब्र पे। रो कहती ना बाकर मैं अब्बास को रोने नहीं आई, मैं हुसैन को रोने आई हूं, मुझे अब्बास की कब्र पे ना लेके जा, मुझे हुसैन की कब्र पे लेके जा। कब्र हुसैन पे जलजला आ गया, आवाज है अम्मा पहले अब्बास को मिल गया। इतना कहना था बीबी ने कहा अच्छा बाकर फिर मुझे बता मेरे गाजी की कब्र कहां है जो